ہومیوپیتھی کی طرف آئیے، اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور ہومیوپیتھی جانتے ہیں اس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے. یعنی اگر آدمی جل گیا، جلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مثلا آبلے آ گئے، تو اب ہاتھ کو آگ سے سینکا جائے، یہ طریقے علاج بالمثل کہا جاتا ہے. غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز. اس میں اشارہ ہے علاج بالمثل کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے. حدیث بہت پیاری ہے، حدیث میں پڑھتا ہوں. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ. رواہ البخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے جو علاج بالمثل کی طرف، ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، مان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، ان سے مروی ہے روایت. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا. اس نے شہد پلایا، پھر بھاگا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول شہد پلا دے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کہا کہ شہد پلا. پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کہا شہد پلا. چوتھی مرتبہ جب آیا، کہا کہ اللہ کے رسول فقط قد فعلت، تو میں کر چکا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. شہد پلاتا جا رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ، اللہ تعالی نے سچ کہا. وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. میں یہاں رک کر کے ان دونوں ٹکڑوں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا؟ آخر یہ کس طرف اشارہ ہے؟ در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفاء للناس کہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے. لہذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے. یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلاتا رہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ نے سچ کہا. اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرض کا علاج ہے. یہ تو صدق اللہ کا مطلب ہوا، اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے شہد کے اندر. وہ کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے، کسی زبان میں نہیں بولا جاتا. یہ کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا جاتا آدمی کا ہاتھ جھوٹا ہے، آدمی کا پیر جھوٹا ہے، آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے. ایسی تعبیر نہیں ہے. لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا، آدمی جھوٹا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ جھوٹ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں. خلاف واقع چیز کو جھوٹ کہتے ہیں. اب اٹ از مائی اسپیکٹ، یہ میرا چشمہ ہے، یہ میری ملکیت ہے. اگر آپ دعویٰ کرنے لگے نہیں یہ میرا چشمہ ہے، اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ خلاف واقع بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ در حقیقت باہر سے جو ٹاکسنس آئے ہیں، جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے، یا اسی طریقے سے جو سدے گھس گئے ہیں اندر، یہ کچرے جن کو سدے کہا جاتا ہے، سدا، وہ جو گھس گئے ہیں اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں، یہ ہماری جگہ ہے. تیری جگہ کیوں ہے؟ باہر سے آیا ہے نا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے؟ تو یہ سدے جو اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹاکسن جو جراثیم جو گھسے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے. ظاہر ہے کہ تو باہر سے آیا ہے، تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے؟
اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کہنے کا مطلب کہ یہ جو سدے ہیں، یہ جو کچرے بھر گئے ہیں آنت کے اندر، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شہد پلاتا جا، یہ سدے، یہ کچرے، یہ ٹاکسن سب باہر نکل جائیں گے. اس وجہ سے یہ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. کیا تعبیر ہے! اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. فسقاہ فبرا، آپ نے پھر فرمایا جا پھر سے شہد پلا. پھر پلایا اس نے، ٹھیک ہو گیا. فسقاہ فبرا، ٹھیک ہو گیا شہد پلانے سے.